نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیاتیں میں نے تلاوت کی ہیں، تو سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آج کے مسلمان کا اس سے موازنہ کریں گے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس سورت کا نام سورہ ہمازہ ہے اور اس کی پہلی آیات میں جو لفظ آیا ہے لفظ ہمازہ کا، تو اسی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے اور اس کا جو نزول ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اس کی تقریباً 9 آیات ہیں اس سورت کے، 33 الفاظ اور 96 حروف پر یہ سورت کیا ہے مشتمل۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ہر پس پشت غیبت کرنے والے اور روبرو دینے والے کے لیے، اور وہ جس نے مال اکٹھا کر رکھا ہے اسے گنتا رہتا ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے، چند آیاتیں جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے۔ تو ہم بات کریں گے اس میں ایک ایسی چیز کا جو آج کل کے مسلمانوں میں وہ بیماری پائی جاتی ہے بلکہ کامل درجے سے موجود ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے کہ بھئی اس کو گنتا کہ بھئی اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کس وجہ سے کرتا ہے کہ دولت کو اپنے لیے کیوں محبوب رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ اس مال کو اس دولت کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی اسی مال دولت سے، میرے پاس مال موجود ہے، میرے پاس دنیا موجود ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر مال چلا گیا تو میں کیا ہوں؟ ناکام ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمائے الذی جمع مالا وعددا، وہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے کہ آج ہم نے اتنا منافع کمایا، آج ہم نے اتنا کمایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک ہوتا ہے مالدار، ایک ہوتا ہے مال کا چوکیدار۔ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور جو فی سبیل اللہ والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جانے والے لوگ ہیں، وہ مجاہد ہے، وہ مبلغ ہے، وہ مدرس ہے، وہ طالب علم ہے، اس پہ بھی خرچ کرتا ہے، غرباء فقراء پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ اصل میں مالدار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مال کے چوکیدار، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے کہ مجھے کامیابی اسی مال کی وجہ سے ملے گی۔ تو مال اور ملک سے کامیابی نہیں ملنے والی، اور یہاں تک یہ اتنے اندر چلے جاتے ہیں کہ جو لوگ دولت سے محروم ہوتے ہیں تو وہ ان کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکوکار، ہدایت کا راستہ بتانے والے اور مسلم کی عیب جوئی سے بھی وہ باز نہیں آتا۔ اور اس دور میں خاص طور علماء اکرام، طلباء اکرام ایسے لوگوں کے تان کا نشانہ بنتے چلے جائیں۔ تو بھئی ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت دین کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسلام کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت علماء اکرام کی۔
لیکن ہم باز نہیں آتے. تو پھر میں کہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ سنبھلو، اپنے آپ کو سنبھالو. قلندر ہرچی گوید دیدہ گوید، میری یہ ویڈیو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. اللہ کا ایسا قہر اور ایسا عذاب ٹوٹے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے ان علماء کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو. کیونکہ تمہارے دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے دونوں صورتوں میں تمہیں کاروبار سنبھالنے میں، کاروبار شروع کرنے میں علماء کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. ان کی سرپرستی میں تم نے کام کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو سب سے پہلے ہم نے جو بات کی ہے وہ مال کے جمع کرنے میں کی ہے کہ ہم مال کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو گنتے رہتے ہیں اور اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں. ایک صحابی رسول آیا نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، آخرت سے خوف آتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ مال ہے تمہارے پاس؟ کچھ مال ہے؟ کہا مال تو ہے. تو فرمایا اس کو خرچ کر دو، اس مال کو خرچ کر دو، آگے بھیجو. تو وہ خرچ کرتا رہا. ایک دن دوبارہ آیا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. تو اس نے تو اپنے لیے آبادکاری کر دی آخرت میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے لیے آگے تیاری مکمل کر لی ہے، آخرت کے لیے تمہیں تیاری مکمل کر لی ہے. تو ہم مال کو جمع کریں، لیکن مال کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت میں منع نہیں ہے بہترین لباس، بہترین گاڑی، یہ بہترین طعام اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے منع نہیں کیا، اور نہ اللہ منع فرماتا ہے کہ بھائی تم اچھے کھانے مت کھاؤ، تم بہترین لباس مت پہنو، تم بہترین گاڑی استعمال نہیں کر. نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر. تو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو غرباء پر، فقراء پر، مساکین پر، اہل اللہ پر، جو اللہ کے راستے میں جانے والے لوگ ہیں، جو علماء اکرام ہے، جو طلباء اکرام ہے، ان پہ ہم مال کو کیا کر لیں؟ خرچ کر لیں. ہمارے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ موجود ہے. اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.